والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدقت مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی غلامی ایمان کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کوئی خامی تو ایمان نامکمل ہے برادران اسلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور جانے جانا جانے کائنات امام الانبیاء سرور سربراں راہبر و رہنما تتیمہ دور زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے بعد میرے سامعین و سامعات حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کائنات میں ہر شہر اپنی اپنی جگہ پر ہے لیکن دو شہر ایسے ہیں جن کا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ وہ کیوں؟ ایک شہر ہے مکہ، ایک ہے مدینہ۔ مکہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا، تیسرے نمبر پر ہے بیت المقدس کی سرزمین فلسطین۔ مرکز و محور اسلام کا، جس پودے کا بیج جو نکلا وہ مکے سے شروع ہوا اور بڑھتے بڑھتے وہ تناور مدینے میں جا کر بنا اور پھل جو ہے مکے سے ملا مدینہ بلکہ پوری دنیا کو ثمر اسلام کا ملا۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کی شان میں میں آج انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ لوگ باغ کا سب سے پہلا پھل دیکھتے یہ مدینے والوں کی محبت ہے۔ باغ کا سب سے پہلا پھل دیکھتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ اس کو توڑ کر لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے ہیں۔
یہ محبت نہیں ہے. یعنی میں تو بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور نال پیار ہوئے تے نہیں ہوا، کوئی دلیل نہیں، کیونکہ عشق دلیلہ دا محتاج نہیں ہوتا. جہاں دلائل آ جائے وہ عشق نہیں ہوتا، جہاں عشق ہو جائے وہ دلائل کی ضرورت نہیں پڑتی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگ اس باغ کا سب سے پہلا پھل دیکھتے تو اس کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور میرے آقا کیا کرتے، انعام کیا ملتا، حضور کیا فرمایا کرتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لیتے اور یہ دعا فرماتے اے اللہ ہمارے پھل میں برکت عطا فرما، ہمارے شہر میں برکت عطا فرما. ہمارے پھل میں برکت عطا فرما، شہر میں برکت عطا فرما، ہمارے سا میں برکت. سا کہتے پیمانہ تولنے والا، پیالہ. ہمارے سا میں برکت فرما، ہمارے مد میں برکت فرما. اے اللہ بے شک ابراہیم تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور بے شک انہوں نے تجھ سے مکے کے لیے دعا کی تھی، میں مدینے والوں کے لیے دعا کر رہا ہوں. کیوں؟ جب ابراہیم علیہ السلام نا حضرت اما حجرہ پاک اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جہاں پر صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں کے پاس چاہے زمزم ہے، اس آب زمزم کے کنویں کے قریب وہاں پر اس ٹائم کنواں نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ اتنا بہاریں تھی جتنی آج بہاریں ہیں. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ بالا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. یہ دعا کی. ادھر میرے محبوب جب بھی کوئی غلام باغ کا پہلا پھل لے کر آتا حضور دعا فرمایا کرتے اور یوں دعا فرماتے اللہ بے شک ابراہیم تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور بے شک انہوں نے تجھ سے مکے کے لیے دعا کی اور میں مدینے کے لیے اس طرح دعا کرتا ہوں جیسا کہ ابراہیم نے مکے کی دعا کی. اور ایک گنا زیادہ وہ حدیث درج ذیل بھی ہے کہ جہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، میں ان کے ساتھ ہوں، اس مثال کے ساتھ. اللہ اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ مدینہ پاک ہے نا، اس کو پہلے لوگ یثرب کہا کرتے تھے، بیماریوں کا گھر. اب سید مرشد اعلیٰ حضرت نے اس پہ فتویٰ دیا، فرماتے ہیں جو مدینے کو اب یثرب کہے نا تو وہ کفر ہے، کیونکہ یثرب پہلے تھا، اب وہ یثرب نہیں رہا کیونکہ حضور کے قدم لگ گئے. کوئی نعت بھی ہے نا کہ شاہ مدینہ، لوگ عموماً پڑھ رہے ہوتے تو آپ ٹوک دیا کرو یار یثرب نہ کہو، مدینے کے وادی کہا کرو، طیبہ کے وادی کہو. اور بڑے جملے ہیں کہ لفظ یثرب کو نکال دو. آپ کا بھی حصہ، یہ لازمی نہیں ہے کہ یہاں پہ محراب و منبر پہ ہمارے کو بعض اوقات محراب و منبر پہ بیٹھنے والے ہیں وہ بھی چپ ہو جاتے، بولتے نہیں ہیں. خارجی ناسبی قسم کے لوگ لاتے ہیں، اپنی من مرضی کی وہ کلام پڑھ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں واہ جی، کوئی کہتا ہے لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونے تے چڑھیے گڈی نو چڑھائی رکھی سونے.
وہ چڑھتی گٹی کی طرح نوٹا والے نظر ہوتی ہے، حقیقت ہے۔ پھر کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہاں جی نبی آسرا کل جہان دا، ہاں نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا فاطمہ حسین ماں حسین دیے، یعنی اس طرح وہ یہ جملہ یہ کلام اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو ٹوک دو، کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بیٹی ہے، بیٹی ہے مانتے ہیں، لیکن ادھر امام الانبیاء ہیں، پیار کرتے ہیں حضور اپنی بیٹی سے، لیکن یہ نہیں کہو اتنا مقام گرا دیا، اتنا مقام گرا کے رکھ دیا کہ حضور علیہ السلام کو کوئی مشکل ہے، تنگی ہے تو وہ سیدہ فاطمہ سے مدد مانگیں گے؟ نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں لوگ اتنی محبت سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ نبی دے گھر وچ جمی زہرا، فرشتے ہیں تیرے در تے کمی زہرا، یہ کلام بھی غلط ہے۔ کیوں؟ محبت ایک الگ ہے، لیکن یہ کہنا تو یہ غلط ہے۔ یعنی فرشتوں سے سیدہ پاک کی شان زیادہ نہیں ہے، سیدہ پاک کا مقام اپنی جگہ، فرشتوں کا مقام اپنی جگہ ہے۔ ہمارے اسٹیجوں پہ ہو ہی یہ رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، موضوع سے آپ نہیں جانا چاہتا، حضرت گرامی قدر جب حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام مدینہ طیبہ تشریف لائے نا، تو مدینے کے اندر رہنے کے دوران حضرت ابوبکر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو بخار بڑا چڑھ گیا، بخار میں مبتلا ہو گئے، اور یہ ایک سخت قسم کا بخار تھا جو وبا کی شکل میں اہل مدینہ کو آتا تھا۔ آج بھی ایک ڈینگی بخار چل گیا، ہاں جی، وہ بندے کو کچھ نہیں چھوڑتا، یہ بات حقیقت ہے، ایسے گرتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا۔ خیر، یہ ایک سخت قسم کا بخار تھا جو وبا کی شکل میں اہل مدینہ کو آتا تھا، اور جس کو آتا تھا کمزور کر دیا کرتا تھا، جس سے صحابہ کرام کے مدینہ منورہ سے دل میں خدشات پیدا ہونے کا اندیشہ ہوا۔ اس موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما دے۔ اونچی بولو، اے اللہ ہمارے دلوں میں، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما دیجئے، جیسا کہ ہمارے دلوں میں مکہ پاک کی محبت ہے۔ کیونکہ وطن تو سب کو عزیز ہوتا ہے نا، وطن تو سب کو عزیز ہوتا ہے، جیسے بھی حالات ہیں، لیکن وطن تو عزیز ہے نا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما دے، جیسا کہ ہمارے دلوں میں مکے کی محبت ہے، یا اس سے بھی زیادہ مدینے کی آب و ہوا کو درست کر دیجئے، اور اس کے بخار کو عجبہ کی طرف منتقل کر دیجئے۔ تو عجبہ مکہ اور مدینے کے درمیان ایک بستی کا نام ہے، جہاں کے لوگ جو ہے نا یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی اور بخار کو ان لوگوں کی طرف منتقل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، ایک خواب نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک کالی عورت دیکھی جس کے سر کے بال پراگندہ تھے، اجڑے ہوئے تھے، مدینے سے نکلی اور مہیا میں جا کر اتر گئی۔ تو میں نے اس کی تعبیر لی کہ مدینے کی وبا اس علاقے میں منتقل ہو گئی ہے۔ اور یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب ہجرت کر کے نا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں آئے نا، تو انہوں نے اپنے منہ کو لپیٹا ہوا تھا،
تو میرے آقا علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو فرمایا عمر منہ کو کیوں لپیٹا ہے؟ آقا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینے کی وبا بڑی سخت ہے، اب وہ وبا بڑی سخت ہے، اس میں جو بھی آتا ہے نا تو بیمار ہو جاتا ہے۔ حضور فرمایا تجھے میں نظر نہیں آ رہا؟ سبحان اللہ۔ اب یہ آپ و ہوا میرے جانے والے کسی کو بھی تکلیف نہیں دے گی، بلکہ جو بھی آ جائے گا اس کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، بہار محسوس ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ابو بکر و بلال بخار میں مبتلا ہو گئے تو حضور علیہ السلام کے پاس آئی، آپ فرماتی میں آقا کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو تاجدار مدینہ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، وہی حدیث جو پہلے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ کوئی حدیث ہے، آپ فرماتے کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما دے جیسا کہ ہمارے دلوں میں مکہ پاک کی محبت کو پیدا کر دیا ہے۔ حضرات کرام قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور کی مدینے سے محبت کا انداز بڑا نرالا تھا۔ حضور جب مدینے کی صحرا کے مدینے کی آب و ہوا کے مدینے کے در و دیوار کے قریب پہنچتے نا تو اپنی سواری کو تیز کر دیتے تاکہ میں جلد سے جلد مدینے میں پہنچ جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مدینے کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے اور مدینے کی در و دیواروں پر نظر پڑتی، دور سے نظر پڑتی نا تو آپ اپنی اونٹنی یا سواری کو تیز کر دیتے تاکہ میں جلد سے جلد ان گلیوں میں پہنچ جاؤں۔ عموماً ہوتا ہے نا پتا، منزل قریب آتی ہے تو بندہ کہتا ہے یار اب خیر ہے، منزل قریب آ گئی ہے تو اب سکون سے چلے، اینی چھیتی کرن دی کیڑی ضرورت ہے۔ پھر میرے یار کا انداز ہی نرالا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اپنی سواری کو اور تیز کر دیتے تاکہ میں مدینے میں جلد سے جلد پہنچ جاؤں۔ حضرات کرام قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت منقول ہے، فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے قرآن اور جو کچھ اس صحیفے میں کچھ نہیں لکھا، اور جو کچھ اس صحیفے میں کچھ نہیں لکھا، انہوں نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مدینہ محترم مکرم ہے، عیر ہے اور اس میں سور ہے، مدینے کی دو پہاڑیاں ہیں اور دونوں پہاڑیوں کی وجہ سے حضور فرمایا کرتے کہ لوگوں مدینے کی دو پہاڑیاں کے درمیان سو جو شخص اس میں کوئی بھی اپنی طرف سے بات ایجاد کرے یا کسی بھی ایسے بندے کو ٹھکانہ دے تو اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس کی کوئی بھی نماز، فرض، نوافل قابل قبول نہیں ہے۔ جو میرے مصطفیٰ کا دشمن ہو اس کو مدینے کی گلی میں بنا دیا جائے۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا اس کی نہ نمازیں قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ روزے قبول ہے، کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ میرے دوستوں پتہ چلا اس حدیث کی تفسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں پناہ دینا اس کے لیے ایسی ہے تو جو اپنے دل میں کسی بدبخت کو سنبھالے، جس کے ساتھ جو دشمن مصطفیٰ کو اپنے تعلق میں لے لے، اپنا رشتہ دار بنا لے، اس کے ساتھ رشتہ داریاں کر لے، تو پھر اس کی کیا نمازیں قبول ہو جائے گی؟ جو ان کو کہے ہمارے بھائی ہیں، جو غیر مسلم تو ہو پھر ساتھ ان کے ساتھ جو قادیانی ہیں ان کو کہے آمدی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، نا قرآن کہتا ہے تیرا بھائی کو ہے لا الہ الا اللہ محمد
रसूलुल्लाह जिसने पढ़ा है, जो खत्म नबुव्वत पर डाका डाले, खत्म नबुव्वत पर जो अपनी दलीलें ढाले, वो तेरा भाई नहीं हो सकता। तेरा भाई वो है जो मोहम्मद अरबी को दिलो जान से माने। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। वो ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक मापिया तो वध के, पहला भरावा तो वध के, रिश्तेदारा तो वध के मेरे नबी से प्यार नहीं करता। तो फिर हम गैरों के साथ बैठ कर कहें, यही मौला अली पाक का ये फरमान मदीने की गलियों में और अज़मत मदीना पर ये रवायत। और मैं आपको एक आखिरी हदीस जो मदीना पाक से निस्बत रखने वाली एक ऐसी चीज, वो है खजूर, अजवा खजूर। अल्लाह, उसके बारे में, क्योंकि मदीने की निशानियां हैं कि हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बिकता बिकाता इधर से उधर से होता हुआ था मदीने में पहुंचा ना, क्योंकि मुझे मेरे एक राहब ने, पादरी ने मुझे बताया था कि एक ऐसा शहर है जो कि खजूरों के दरख्तों के दरमियान में है, चारों तरफ खजूरों के बागात हैं, सेंटर में वो शहर है। आप फरमाते हैं मैंने जब निशानियां मदीने की देखी ना, तो मैंने वहीं डेरा लगा लिया, मैं वहीं बिक गया, बिक कर अपना सब कुछ बेच दिया, जानो माल सब कुछ, बल्कि अपनी जान भी किसी के हवाले कर दी। और आप फरमाते जब हिजरत कर कर मेरा नबी आया ना, तो मुझे खबर मिली। आप फरमाते मैं खजूर पे चढ़ा हुआ था, खजूरें तोड़ रहा था, और मुझे किसी ने, कहने वाले ने कहा कि नबी रहमत आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। किसी ने आकर कहा हुजूर आ गए हैं, वो तो हुजूर आ गए हैं, क्योंकि हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना हम गरीबों का क्या हाल होगा। आप फरमाते हैं कि एक बार कहा, मैंने कहा पूछा, कहा क्या कह रहे हो, कहा हुजूर आ गए हैं। आप फरमाते हैं आपने छलांग लगाई, करीब था कि मैं अपने मालिक के ऊपर गिरता, दौड़ लगा दी, खजूरें ली। निशानी क्या थी, हुजूर सदका कबूल नहीं करते, तोहफा मना नहीं करते, सदका कबूल नहीं करते, तोहफा इनकार नहीं करते, किसी गुलाम का दिल ना टूट जाए। आपने ना फिर एक दो कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत। अल्लाहु अकबर। हज़रात किराम कदर, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम से प्यार करने वालों, आप फरमाते हैं मैं गया ना इख्तिसार के साथ, कभी मौका मिला तो तफसील से बता दूंगा। आपने वो निशानी मोहरे नबूवत की भी देख ली, और फिर खजूरों का सदका करके पेश किया ना, तो हुजूर ने इनकार कर दिया, कहा हुजूर तेरियां तक के अदामा मैं मुरीद हो गई, बस मैं तो कलमा पढ़ा दो, क्यों मैं जान चुका हूँ आप ही आखिर ज़मां नबी हैं। हज़रात किराम कदर, आइए हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जो शख्स सुबह के वक्त कोई और चीज खाने से पहले 7 अजवा खजूरें खाएगा, उसको दिन की कोई जहर और जादू नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी ये खजूर, ये वो खजूर है, रंग भी काली होती है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा भी होता है, और ज्यादातर ये वही खजूर है जिनको हजरत बिलाल खरीदा करते थे मदीने के बाजार में, कोई इनको पूछता ही नहीं था। जब मेरे आका ने खरीदी और फिर ये शाने बयान की, आज मेरे मुताबिक मैं कहूंगा, मेरे एक नाकिस इल्म के मुताबिक सबसे महंगी खजूर बिक रही है, अजवा की खजूर बिक रही है। दिल का मरीज है ना, और दिल का ताल्लुक भी तैयार सरकार से ना लेना है। आप अपनी जिस्म की साख्त को देखें, आप इनको एक्सरे की मशीन में डालकर देखें तो ये जो सीरत है ना, इसमें नाम मोहम्मद लिखा हुआ है, तेरे ढांचे में मोहम्मद लिखा हुआ है, ये मीम है, ये दूसरी मीम है, फिर ये हाँ है, फिर दाल है। ये आप जब लेते ना, और सरकार की सुन्नत के मुताबिक, और क्यों हुजूर की सुन्नत का कितना बड़ा फायदा है, दूर से भी अगर आप सुन्नत से लेते होंगे ना, दूर से देखने वाला कहेगा ये मोहम्मद ही लेटा हुआ है। क्यों कि जब आप इस तरह लेते होंगे तो ये मीम
ہاں میم دال بن جائے گی، یار کا نام بن جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، تو میں یہ کہا کرتا ہوں دیوانوں، جب بندہ اس انداز میں لیٹا اور رات نو آ جائے موت، اچھی بات ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور یارو جب تم یہ بنا لے گی سنت کو، تو پھر جب حشر میں قبر میں اٹھو گے، محمدی صورت ہوگی، محمدی انداز ہوگا، اور فرشتے کہیں گے چلیے یہ تو محمدی لیتا ہوا ہے، یہ محمدی عربی کا غلام تھا، یہ تو اسی انداز میں لیٹتا تھا کہ جب یہ سوتا بھی تھا تو لوگ دور سے دیکھ کر کہتے تھے یہ محمدی لیٹا ہوا ہے۔ حضرات کرام قدر، میرے محبوب کے غلاموں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں، حضور کے شہر کا تو کیا کہنا، مدینے کی مٹی براؤ برائے، میں اس مٹی سے پہ قربان جاؤں۔ اس شاخ تو یہ بھی کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ مدینے کی مٹی تو قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اے جانے والے، ہاں جی اللہ حضرت نے فرمایا سر کا موقع ہے، یہاں پر قدموں سے نہیں چلا جاتا بلکہ پلکوں کو بچھا کر چلا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا چلا کرتے تھے، وہ کیسا منظر ہوگا جب میرے آقا مدینے میں، اور آج بھی اللہ اکبر زمین ناز کرتی ہے، اے عرش تو مقام والا، لیکن میرا مقام دیکھ، مجھ پر محمد عربی آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عرش مقام والا ہے، عزت والا ہے۔ ایک ٹائم تھا عرش کی بھی سنی گئی جب میرے نبی جوڑوں سمیت عرش پر چڑھے تھے، عرش نیچے رہ گیا، طلبہ محمد اوپر آ گیا۔ آج بات کرتا ہے نبی کی برابری کی، آج بات کرتا ہے نبی کے مقابلے کی۔ ارے میرے نبی کے زیبِ تن کپڑے جو پہنے تھے، اور کپڑوں کے ساتھ جو لگی ہوئی دھول تھی، جو حضور نے جوتے پہنے تھے، اس کے ساتھ جو جوتوں کے ساتھ جو لگی دھول تھی، اس دھول کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، میرے یار کا مقابلہ کرتا ہے۔ کیوں جوتے پہننے کا حکم ہوا؟ کیونکہ حضور بھی نور، عرش بھی نور۔